بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ میں تشریف آوری ہوئی تھی، اس کے فوری بعد انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ جن کی عمر اس وقت محض 10 برس تھی، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا انہیں اپنے ہمراہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور یوں عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میرا یہ کم سن بیٹا یہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ کے روزمرہ کے کام کاج بھی کیا کرے گا، آپ کی خدمت کیا کرے گا، اور مزید یہ کہ آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے دینی استفادہ بھی کرے گا، اللہ کا دین سیکھے گا، اور یہ کہ عمدہ اور پاکیزہ آداب و اخلاق کی تربیت بھی حاصل کر سکے گا۔ لہذا اے اللہ کے رسول، آپ اسے اجازت مرحمت فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر بھی مدنی زندگی تھی، یعنی مسلسل 10 سال، اور آخری وقت تک انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت و معیت میں رہے، اور یہ کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت کو اور آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کو چونکہ انتہائی قریب سے دیکھنے کا اور پرکھنے کا اور جانچنے کا انہیں موقع ملتا رہا مسلسل 10 سال، لہذا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شخصیت سے اور پاکیزہ سیرت و کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اسی چیز کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کے قلب و جگر میں اور ان کے رگ و پے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے عقیدت و محبت اور عزت و احترام کے جذبات گویا ہمیشہ کے لیے رچ بس گئے تھے، اور اسی چیز کا اندازہ ہمیں اس بات سے کرنا چاہیے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ جو ایک بات ارشاد فرمائی، اس بات میں اس عقیدت و محبت کی جھلک بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے جو کہ ان کے قلب و جگر میں اور رگ و پے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے اور عزت و احترام کے جو جذبات موجزن تھے۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق قسم کے انسان تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو بس کیا کہنا، کہ سبھی لوگوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا الين من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کبھی زندگی بھر کسی ایسی چیز کو نہیں چھوا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو. نہ تو کوئی ریشم اور نہ ہی کوئی اور نرم چیز، کوئی دوسری نرم چیز. لا خزا قط ولا حریرا ولا شیئا. میں نے زندگی میں نہ تو کوئی ایسا ریشم کبھی چھو کر دیکھا ہے، یعنی چھوا تو ہوگا ضرور، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ریشم ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو، کہ کسی بھی نرم چیز کو میں نے جب کبھی بھی چھو کر دیکھا، مگر یہ کہ میں نے زندگی بھر کسی چیز کو اس قدر نرم نہیں پایا چھونے کے بعد کہ جس قدر میں نے یہ بات محسوس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی جس قدر نرم تھی. اور پھر مزید فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ: ولا شممت مسکا ولا عطرا اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نے زندگی بھر نہ تو کوئی مشک اور نہ ہی کبھی کوئی دوسری خوشبو، وہ کوئی بھی عطر ہو، میں نے اس قدر عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پسینے کی مہک جس قدر عمدہ تھی. یہ بیان کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. تو ظاہر ہے کہ ان کے رگ و پے میں اور ان کے ذہن میں، ان کے تصور میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت اور عزت و احترام کے جذبات پیوست ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے، تو اس چیز کی عکاسی ہوتی ہے اور اس جذبے کی جھلک نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی اس بات میں. اور اسی طرح ناظرین کرام فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ: خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی مسلسل 10 سال، مگر یہ کہ اس قدر طویل زمانے کے باوجود کہ 10 سال یہ کوئی معمولی مدت تو نہیں ہے، اس قدر طویل ترین مدت کے دوران کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ایک بار بھی اف کہا ہو. اف کہنے کی نوبت بھی نہیں آئی، یعنی کبھی مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ، یا کبھی کوئی جھڑکی دی ہو، جھڑکا ہو، برا کہا ہو، سخت الفاظ کہے ہوں، یہ سب کچھ تو درکنار، یہ سب کچھ تو بہت دور کی باتیں ہیں کہ ان باتوں کا، ان چیزوں کا تو کوئی تصور ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حقیقت تو یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کو چھوڑ دیجئے، بھلا دیجئے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا تو یہ عالم تھا، اور آپ کے پاکیزہ اخلاق کی بلندیوں کی یہ کیفیت تھی کہ 10 سال کے طویل عرصے میں کبھی ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف کہا ہو کسی بات پر، ایسا بھی نہیں ہوا. اور مزید فرماتے ہیں
کہ اگر کبھی میں نے کوئی کام کیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں کہا ہو کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ما قال لی لشیء صنعته لما صنعته، کہ کیوں کیا تم نے یہ کام، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ کہ میں نے اگر کوئی کام چھوڑ دیا ہو، نہیں کیا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، خفگی کا اظہار کیا ہو، اور یوں ارشاد فرمایا ہو کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو کام کیا ہے تو کبھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا ہے، اور جو کام نہیں کیا ہے تو کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کبھی کسی بات پر ناگواری ظاہر نہیں ہونے دی۔ تو یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق و کردار کی۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے رگ و پے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبتیں تھیں، جو احترام کے جذبات تھے اور جو قربتیں تھیں، ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ اس کیفیت کو انس رضی اللہ عنہ کی ان باتوں میں اور ان کے ان ارشادات میں بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ تمام باتیں ہم اسی مقصد کی خاطر یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور یہ کہ آپ سے بھی پہلے ہمیں خود اور جو کوئی بھی یہ باتیں بیان کر رہا ہو اسے خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اپنے طور طریقوں کو، اپنے لہجے کو، اپنے انداز کو دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے لہجے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا انداز کیسا ہو، لب و لہجہ کیسا ہو، اخلاق و عادات کیسی ہوں، طور طریقے کیسے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کس قدر عمدہ ترین تھے، اور یہ کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور اپنے فرمودات کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ طور طریقوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی، ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ محترم ناظرین، یہ نوعمر انسان یعنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں ان کی زندگی کے وہ جو 10 سال بسر ہوئے تھے، تو اس دوران معاملہ صرف خدمت تک ہی محدود نہیں تھا کہ وہاں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور چھوٹے موٹے کام کاج انجام دینا، یہ سلسلہ تو موجود تھا ہی، مگر اس کے علاوہ مزید یہ کہ وہاں رہتے ہوئے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، اور یہ کہ کسب فیض اور علمی اور دینی استفادہ، اور یہ کہ اعلیٰ اخلاق و کردار کی تربیت حاصل کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعمر انسان کے لیے معلم و مربی بھی تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت تو یہ ہے کہ انس ابن مالک کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا، اپنا خادم نہیں سمجھا یا اپنا شاگرد نہیں سمجھا، بلکہ اپنا بچہ ہی سمجھا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعمر انسان کو یعنی انس
ابن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امین السر مقرر فرمایا۔ امین السر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امین السر کے معنی یہ ہے کہ اپنا بہت ہی خاص رازدار بنایا، خاص رازدار مقرر فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جس کسی کو اپنا خاص رازدار بناتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دونوں میں بہت ہی قریبی تعلق ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جس کسی کو خاص رازدار مقرر کیا گیا ہے تو اس پر کتنا اعتماد ہوگا اور کتنا بھروسہ ہوگا اس پر کہ یہ میرے کسی راز کو زندگی بھر کبھی فاش نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ ناظرین ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا تھا کہ یقیناً اس سے بڑھ کر کسی کے لیے بھی اور کیا شرف ہو سکتا ہے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے اور کیا مقام و رتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی تھے، رسول تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی لحاظ سے رہبر و رہنما تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مسلمانوں کی اولین اسلامی سلطنت تھی اس روئے زمین پر، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی سلطنت اور اسلامی مملکت کے سربراہ اور فرما روا بھی تو تھے، لہذا بہت سے ایسے خاص راز کی باتیں ہوتی ہوں گی یقیناً وہاں کہ جنہیں صیغہ راز میں ہی رکھنا اور چھپائے رکھنا وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو اس قدر قابل اعتماد سمجھا کہ انہیں اپنا خاص رازدار بھی مقرر فرمایا۔ اور اس بارے میں ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید تفصیلات لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔